سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت اور ابن ماجہ کا مسند احمد کی ایک حسن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی راوی ہے، اس کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سامعین کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں جو چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ اس بات پر ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند اہم پہلو، یعنی ابراہیم جس کے ہم قربانی کر کے اس کی قربانی کو تازگی بخشنے کے لیے جدوجہد کوششیں اور اپنے لگن سے لگے ہوئے ہیں، وہ ابراہیم کی ہسٹوری کیا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اعمال کیے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب، ایک پورے سورہ نازل فرمایا اور اسی کے نام سے وقف کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کیسے بنے، یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تنے تنہا ایک انسان کو ایک امتی کا لقب دیا، ایک امتی کا۔ مثال کے طور پر ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، بس ایک ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے ایک امتی کا پوزیشن دیا، ایک امتی کا ڈگری اور ایک امتی کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات ہیں جس بنا پر رب ذوالجلال نے اتنے بڑے بڑے مقام ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ سنے ہوں گے بارہا، اس بات پر آپ کی ذہن نشی کرنے کے لیے اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ اس طرح سے بے شمار تقریریں آپ کی ذہن میں گردش کرتی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے جانوروں کے اوپر جو چھریاں چلانے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محض یہ ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کون اور کہاں پیدا ہوئے، کیسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کا ہم اور آپ گن گاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم سنت کو تازہ کرتے ہیں، کیا اس کی یہی ایک قربانی پوری زندگی کے لیے یا اس کی خلیل بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، پھر پورے امتوں کی لقب پانے کے لیے یہی ایک قربانی اس کے لیے کافی تھا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر بابل کے اندر، دنیا کے اندر مبعوث ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ کس حالات میں پیدا ہوتے ہیں، کس حالات میں اس کی جنم ہوتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بے انتہا اس کے تعلق سے صفحہ در صفحہ لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، ایسے وقت اور ایسے زمانے میں اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں یا دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ پوری دنیا شرک و بدعت میں، پوری دنیا اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے میں، پوری دنیا جلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تنہا ایک توحید پرست اور توحید کا پودا رب ذوالجلال نے ابراہیم کی شکل میں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، اور ایک جماعت میں، ایک ٹیم میں اور ایک گروہ کے اندر، ایک گاؤں، ایک محلے کے اندر پورے کے پورے انسان شرابی ہو، جواری ہو یا پھر سود خور ہو، دیگر طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو، رب کو بھول چکا ہو، اللہ کو ٹھکرا چکا ہو، نبی کی قانون کو توڑ چکا ہو، وہ ایک طرح اللہ کی وحدانیت کا گواہ دیتا ہے، تو ایسے انسان کو وہاں پر جینا توبہ ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو توحید کی بات، اللہ کی بات،
اندر مبعوث فرماتے ہیں۔ مبعوث فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس کے باپ کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ آزر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام آدم تھے۔ آج افسوس ہے، ابراہیم کو چھوڑیے، ابھی 70% انسانوں کو یہ پوچھا جائے بتاؤ جس کا تم امتی ہو، جس کے تم اپنے آپ کو جنتی کرانے کی وحدانیت کی ثبوت پیش کرتے ہو، بتاؤ اس نبی کے والد محترم، اس نبی کے والدہ کے نام کیا ہے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے اور چھانٹنے پر رکھ جائیں گے لیکن بتا نہیں سکتے۔ اپنے نبی کے ماں باپ کے نام نہیں معلوم ہے، ابراہیم کے ماں باپ کی نام یاد رکھنا معلوم ہونے کی تو دور کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ایک آزر کے بیٹے تھے۔ آزر کون تھا؟ آزر ایک ایسا انسان تھا جو پتھر کو تراش کر، پتھر کو ٹکڑے پتھر کو نکھار کر کے مورتی کی شکل اختیار کرتے تھے، ایک فوٹو مورتی کی اسٹیچو بناتے تھے اور اس پتھر والی مورتیوں کو بازار میں لے جا کر کے بیچ کر کے وہی اس کے ذریعے معاش تھا، یعنی وہی اس کی کمائی تھی، وہی اس کی نوکری تھا، وہی اس کی ڈیوٹی تھی، وہی اس کے پیسہ تھا، وہی اس کے روزگار تھا۔ آدم ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کیا کرتے تھے؟ پہاڑ سے لا کر کے پتھر لا کر کے اس کو طرح طرح سے تراش کر کے ایک انسان کی شکل، ایک مورتی کی شکل، ایک فوٹو کی شکل اسٹیچو بنایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر کے اس کو فروخت کیا کرتا تھا، اور جو فروخت کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اسی پیسے سے ابراہیم کو، اس کی ماں کو اور اپنے خاندان، اپنے اہل کو پرورش کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولا تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ اے میرے ابو جان، آپ ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسے چیزوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں، ایسے چیزوں کے ایسے چیزوں کے سامنے اپنے سر خم کیوں کرتے ہیں جو انسان، جو چیز آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ ابراہیم علیہ السلام جب کو جانتے تھے کہ پوری دنیا اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے بات اور سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا وارننگ اور میسج اپنے والد محترم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے والد محترم، آپ ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، آپ ایسے چیزوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، آپ ایسے چیزوں کے سامنے اپنے سر کم کیوں کرتے ہو کہ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کہ وہ چیزیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ ابراہیم ابھی ننھے سے بچے 10 یا 12 سال کی عمر کو اپنے زندگی کو پامال کر رہے ہیں، اپنے باپ کے سائے تلے اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، نہ اس کا دنیا میں کوئی پہچان ہے، نہ کوئی اپنے ہاتھ سے کما کر کے اپنی زندگی کو پرورش کر سکتا ہے۔ ابو جان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہاری زبان ایسی چلتی رہی، اگر تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلتی رہی تو سنو، میں تجھے گھر سے بے دخل کر دوں گا، گھر سے بے خبر کر دوں گا، گھر سے باہر نکال دوں گا اگر تمہاری زبان ایسے نکلی۔ بلکہ کہا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ایسا کر گزرا اور کہا کہ میرے بیٹے تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا ماجرا ہوگا، کیا کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ابھی شعور تک نہیں پہنچا، اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی طاقت تک نہیں پہنچی، رب جلال اتنے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ابراہیم کہ تم اپنے رب کی وحدانیت کو اپنے باپ کے سامنے پیش کر دو، اپنے خاندان کے سامنے پیش کر دو کہ اللہ جو جل وہ بندہ وہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا کرتا ہے، بس اس کی تم پرچار کر دو۔ پرچار کرنے کا عوض میں اس کے بدلے میں یہ ملا کہ اے بیٹے ابراہیم تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ آج ہمارے باپ
کہنے کی ہمت نہیں ہوتا. ہمارے باپ تمام گناہوں میں ملوث ہیں، ہم اپنے باپ کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. طلحہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ ابو جان ایسے چیزوں کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ دھمکی یہ ملی، وارننگ یہ ملا کہ گھر سے نکال دیا جاؤ گے. کل کوئی بات نہیں. کچھ مدت گزرنے کے بعد تاریخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 سے 14 سال کے درمیان میں 12 اور 14 سال کے درمیان میں ہمیں پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں ہوتی. اس درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ایک اہم سی طریقے کو اپناتے ہیں اور لوگ کے سامنے ایک اہم سی پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ پیغام کو قرآن کریم سورہ انبیاء کے اندر بڑا ہی بہترین انداز میں نقل فرمایا. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ فجعل اللہ جزازا الا کبر لکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس کے خاندان والے ایک دن عید منایا کرتے تھے. عید کے موقع پر جو عید کی تیاری ہم کر رہے ہیں، کوئی ایسا عید ہو سکتا ہو، کھیل کود کا عید ہو سکتا ہو، تماشے کا عید ہو سکتا ہو، شراب نوشی کا عید ہو سکتا ہو، عید منایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کم عمری میں اپنے ذہن میں ایک بات کو سوچا کہ آج بڑا موقع ہے، موقع کو چھکے لگانا چاہیے اور موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اتنے بڑے امتحان اس لیے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو بھی بتاتے چلوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم اور گروہ اور جماعت، یہاں تک کہ ابراہیم کے باپ آزر ابراہیم کو کہتی کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، آج خوشیاں کا دن ہے، چلو ہمارے ساتھ تم بھی لگ لو، ہمارے ساتھ میلے چلیں گے، عیدگاہ چلیں گے اور خوشیاں منائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک زواجی طور پر ایک چھوٹی سی اہم جھوٹ بولے تھے، جس کو آج کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں گے کہ ابراہیم آپ خلیل اللہ تھے، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرا دیجیے، ہمارے حساب و کتاب کروانے کا حکم دلا دیجیے. ابراہیم یہی کہیں گے کہ میں دنیا میں زواجی طور پر سید کی نگاہ میں 3 جھوٹ بولا تھا، جس کے بنا پر اپنا چہرے اللہ کے سامنے کیسے دکھا سکیں. آج ہم 3 کروڑ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم کے باپ آزر نے کہا کہ میرے بیٹے چلو، آج خوشیاں کا دن ہے، میلے کا دن ہے، تجھے لے کر کے چلتا ہوں. ابراہیم نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں ابو جان، میں نہیں جا سکتا. کیا فرمایا؟ انا سقیم کا لغتی اعتبار سے یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے سردی ہو، بخار ہو، زکام ہو، سر درد ہو، پاؤں درد ہو، پیٹ درد ہو سکتا ہے. سوال جواب انا سقیم میں میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. نہیں گئے تو کام کیا کیے؟ پورے کے پورے محلے والے، پورے کے پورے گاؤں والے اس میدان میں یا پھر اس عیدگاہ میں چلے جاتے ہیں، اس میلے میں چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے اس خانقاہ میں، ان بت پرستوں کے گھروں میں یا ان بتوں کے رکھے ہوئے مکانوں پر اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی، ایک ہتھوڑے ہاتھ میں لے کر کے نکل پڑتے ہیں. اگر آج بھی ہم کسی مورتی کو جو ہم نہیں پسند کرتے ہیں، کسی مورتی کو جس کو پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو غیر مسلم پسند کرتے ہیں، ہم اس کو توڑیں گے تو ہمیں کوئی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کلہاڑی لے کر کے نکل پڑتے ہیں. دیکھتے پورے سناٹا ہے، پورے سناٹا ہے. اس گھر کے اندر تشریف انتری کر جاتے ہیں. اس گھر میں جہاں بہت سارے مورتیاں بنے کرے کھڑے تھے، بہت سارے مورتیاں بنے تھے کھڑے تھے، وہاں چلتے ہیں اور وہاں سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ بھائی تمہارے پاس کھانا رکھا ہوا تم کھاتی کیوں نہیں؟ تمہارے پاس مٹھائیاں رکھی ہوئے تم کھاتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس دودھ اور شربتیں رکھے ہوئے تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ تم ایک جگہ سے دوسرے منتقل کیوں
مشہور کیا اس کے نقصہ پر فرماتے ہیں کہ فجعلناہم جزاجا الا قبرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں الا قبرا لهم، لیکن ایک بت جو سب سے بڑا تھا، سب سے نگر تھا، سب سے ہائی لائٹ تھا، ان بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ان بتوں کے کندھے میں بتوں کے کندھے کے اندر اس کلہاڑی کو یا اس ہتھوڑے کو اس کو لٹکا دیتے ہیں. جب یہ لوگ یہ قوم کے لوگ اپنے میلے سے اپنے عیدگاہ سے آتے ہیں اور اس کا یہ گمان تھا، یہ تصورات تھا کہ میں جاؤں سب سے پہلے اپنے ان بت خانے میں جا کر کے اس کو راضی اور خوش کر لوں گا. جب لوگوں کی جماعت اور ٹیم وہاں پر آئے، کہاں پر اس بت خانے میں، تو انہوں نے تماموں کی جواب کیا تھا کہ قال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. یہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے عبادت جس کو کرتے ہیں خداؤں کے ساتھ اتنا گھنا والی حرکتیں کیا ہے؟ وہ کوئی ظالم ہی ہوگا، وہ کوئی ظالم ہوگا. ایک دوسرے میں پیشن گوئیاں ہونے لگی، ایک دوسرے میں کانا پھوسی ہونے لگی، ایک دوسرے سے بات چیت ہونے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں باتیں ہونے لگی کہ ہو کون سکتا ہے کہ اس طرح سے حرکتیں کرنے والا ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكر اسم الله ابراہیم. سنا ہے یہ نوجوان جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ابراہیم کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر کے چکنا چور کر دیا ہے؟ ابراہیم نے کیا کیا؟ قالوا بلا کبیرہم. وہ آپ کے بڑے بت کیوں؟ آپ کے بڑوں نے کیا ہے؟ یہاں بھی تفسیر مفسرین نے کہا کہ یہاں بھی چھوڑا تھا ابراہیم صاحب نے جھوٹ بولا تھا، لیکن زواجی اعتبار سے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ کے بڑوں نے، یعنی آپ کے تماموں کا بڑا ابراہیم علیہ السلام تھے. اب ان کی نسبت یہ کر اس ذہن کو منتشر کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کے بتوں کے تمام بڑوں نے، جس کے اوپر کندھے میں کلہاڑی لگا ہوا ہو وہی کیا ہوگا اور دوسرا کون کر سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر غصہ آیا ابراہیم یہ تو پتھر ہے، یہ پتھر ہے، یہ کیسے ایک دوسرے کو توڑ سکتا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہی اپنی زبان سے بہلوانا چاہتا تھا اور اس کو لوگوں کی زبان سے اگلوانا چاہتا تھا، بلوانا چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دف ہو تم لوگوں پر، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، تم اس کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہیں؟ جابر اور جالب بادشاہ کے سامنے یہ باتیں گفتگو ہو رہی ہے، لوگ آنکھ بگولے ہو رہے ہیں کہ گویا کہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہے. چنانچہ اسی پر بس نہیں کیا میرے دوست، جس ابراہیم کی سنت کو ہم تازہ کرتے ہیں، ابراہیم کی زندگی کی ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی ایسی گزری جو رب کو رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تب جا کر کے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا، تب جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امت واحدہ کہا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سب سے چہیتے لوگوں میں شمار کیا. البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے گھمگیر حالات میں بھی ابراہیم کو امتحان لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو قربانی دینے پڑی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. لوگوں نے کہا اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جابر بادشاہ نے پورے گاؤں کے لوگوں کو، پورے گاؤں کے مردوں، خواتین، عورتوں کو، مردوں کو، تماموں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ. لکڑیاں لاتے گئے. ایک کے روایت کے مطابق تقریباً 90 دن تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی. 90 دن 3 مہینے کنٹینیو اس میں کا لکڑیاں جمع کیا گیا. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس میں آگ کی انگار لگایا گیا اور اس آگ کی شعلے آسمان تک پہنچ جاتے تھے. اس آگ کی شعلے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑے تو وہ بن کر کے کباب بن جائے
جایا کرتا تھا، اتنی تیز اور اتنی بھاری آگ کو جلایا گیا۔ جلانے کے بعد ابراہیم کو سامنے رکھا دیا گیا اور کہا کہ ابراہیم ابھی بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جاؤ گے۔ ابراہیم گھبرائی نہیں تھی، پریشان نہیں ہوا تھا، اپنے دل کے اندر شکن نہیں پیدا کیے تھے۔ ابراہیم مطمئن بخش تھا اور کہا کہ جس کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا اللہ کے ساتھ ہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو انجمک کے اندر، انجمک مابانا جس کو ہم بلیڈ کرتے تھے، ایک پتھر کو دور پھینکنا ہو، ایک تیر کو دور تک اس کو وار کرنا ہو، ایسا ایک انجمک بنایا گیا ہے۔ منجمک بنانے کے بعد ابراہیم کو اس پر بٹھایا گیا۔ تقریباً 2 کلومیٹر دور سے ابراہیم کو وہاں سے نشانہ بنا کر اس آگ کی ایندھن میں بھیجا گیا، اسے پھینکا گیا۔ جس طرح سے پتھروں کو بندر کے مارنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یا تیروں کو جو چڑیوں کو شکار کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، بس ایسے ہی بنا کر کے ابراہیم کو پھینکا گیا اور اس آگ کے اندر آگ ایندھن بن گئی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یا نار کونی بردا و سلام یا ابراہیم، کہ اے آگ تم ابراہیم کے اندر سلامتی بن جا، ابراہیم کے اندر ٹھنڈی بن جا۔ اور اتنا ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اسی آگ میں جلتے رہتے، جلے نہیں تھے، اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کتنے بڑے امتحان تھا۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، ہمارے ساتھ یہ بے درپے معاملہ پیش آ جائے تو کیا ہم اس میں خرا اتر سکتے؟ نہیں اتر سکتے ہیں۔ آج ہم نے رب کو ٹھکرایا، اللہ کو ٹھکرایا، رسولوں کو ٹھکرا کر کے اپنے آپ کو امت محمدی اور ابراہیم علیہ السلام کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے جد و جہاد حلال و حرام کو تمیز لے کر پائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک اس آگ کے اندر میں چلنا پڑا۔ 40 دن کے بعد وہاں سے خرم خرا نکلتے ہیں، خرم خرا نکلتے ہیں اور اس کے بعد باہر آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ آزر سن اپنے بیٹوں کو گھر سے بے گھر کر دو ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ قتل کر دیا جاؤ گے اور تمہاری اس کے ساتھ پورا حشر کر دیا جائے گا۔ جب ناکام ہوئے جابر بادشاہ ناکام ہوئے تو باپ کو بھی دھمکیاں دینے لگے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ابراہیم تم باز نہیں آؤ گے، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ عمر کچھ اور آگے بڑھ گئے تھے، عمر کے تقاضا اور آگے چل رہی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرا ابو جان، میں تو السلام علیکم، میں آپ کی سلامتی کر رہا ہوں، سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا۔ یا ایک مسئلہ یہ مصیبت ہوتا ہے کہ باپ آپ کو کیسا بھی گھر سے بے گھر کر دے، لیکن باپ کے سامنے تنزیہ الفاظ، برے الفاظ اور دیگر چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ابراہیم کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ابراہیم کو گھر سے بے گھر کر دے، کیا کر رہا ہے کہ السلام علیکم ابو جان، میں آپ کو سلامتی کی دعا کروں گا، اللہ سے ہدایت کی دعا کروں گا۔ ابراہیم اپنے بیوی کو لے کر کے ایک گاؤں کو چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم کو قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پہ قربانیاں دینے پڑ رہی ہے۔ ایک گاؤں میں جاتے ہیں جس گاؤں کے اندر یہ ماحول تھا، یہ رولز تھا کہ کوئی بھی عورت اگر آئے تو اس کے ساتھ اس گاؤں کے جابر بادشاہ اس کے ساتھ غلط ویوہار کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کرتے تھے۔ وہاں ایک اہم پوائنٹ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ بیوی تم وہاں جا کر کے بہن کہنا اور کہنا کہ میرا بھائی ہے۔ البتہ اس کے بعد ابراہیم نے بچنے کا جو ریزن پیش کیا تھا جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کیے ہوئے اللہ سے التجا کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ کے حالات میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ میرے بیوی جابر بادشاہ کے حوالے ہوئے ہیں، اللہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ابراہیم کی نماز سے بڑا گہرا تعلق تھا اور قربانی اور نماز سے بہت زیادہ کانٹیکٹ اور لگاؤ اور ملحق چیزیں ہیں۔ البتہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہماری قربانیاں کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔
مطلب بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے بالکل بے وقتاً فوقتاً آپ سے پیش ہوتے رہیں گے. ایک اہم بات کر کے اپنے باتوں کو ختم کروں گا. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ من قال لم سعت ولم یزع فلا یقربن مصلنا. قربانی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو قربانی میں حصہ نہیں لیں گے پھر بھی چلے گا, اس لیے پڑوس والوں کے بڑے ہٹھے کٹھے موٹے تازے جانور کا انتظام کر رہے ہیں, وہاں سے گوشت آ جائے گا کھانے. اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو کیا فرمایا کہ تم عیدگاہ کے قریب مت آؤ. عیدگاہ آنے کی بات نہیں کہا, عیدگاہ کے قریب مت آؤ. عیدگاہ معنی نہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہو رہا ہے, نماز مت پڑھو. عیدگاہ ہے عید کے نماز کے مصلی کے قریب مت آؤ. کیا فرماتے ہیں کہ من کان لا سعت ولم یسع فلا یقربن مصلی, کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہو, طاقت ہو, پیسے ہو, دولت ہو, یا پھر ایسا انسان کے پاس ابھی پیسہ نہ ہو, مقروض کے حالات میں بھی, اور اسے چاہیے کہ میں کچھ دنوں کے بعد واپس کر دوں, اور وہ انسان اللہ کے اس دن, اللہ کے اس مبارک دن کے اندر اللہ کے جانور پر نام لے لیتا ہے, ایسے انسان کو عیدگاہ میں جانے کی کوئی اجازت نہیں. عیدگاہ کے لیے ہم شاپنگ کر رہے ہیں, چپلے کرتے دیگر تمام چیزوں کی نمائشیں اپنے جمع کر رہے ہیں عیدگاہ کے اندر آنے کے لیے, عیدگاہ کی عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے قربانی کی, ہمیں کوئی تصورات نہیں ہے, کوئی خیالات نہیں ہے, تو ایسے انسان کو عیدگاہ میں آنے, عیدگاہ کے قریب میں بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. البتہ ہمیں چاہیے کہ ابراہیم کی زندگی, ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں, ابراہیم کو ہسٹری کے پڑھیں, ابراہیم علیہ السلام زندگی کے واقعات کو سمجھیں اور اپنے زندگی کے اندر نافذ کر لیں, ورنہ ایک کے دو کے نماز پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو سکتے. اور ایک دو قربانیاں نہیں, 1000 قربانیاں بھی دے, آپ کو قربانیوں کو اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر اللہ کی للہیت نہ ہو, اللہ کی رضامندی نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ نہ ہو, تو ایسے لوگوں کی قربانی کے اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں رکھتا, اللہ کے یہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے یہاں کوئی اس کے مقام نہیں ہے. میرے دوست اگر قربانی کا جذبہ رکھتے ہو تو رب کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو, نبی کی فرمان پر اپنے آپ کو اتر لو. جیسے جو اس طرح کے ہمارے مسجدیں سسک کر کے, ہمارے عورتیں سسک کر کے, ہمارے عورتیں سسک کر کے, خون کے آنسو بہا کر کے ہم سے قربانی کی طلبگار ہے, ہم اس کو قربانی پیش نہیں کر رہے ہیں. آج گوشت کھانے کے لیے, ہڈیاں چوسنے کے لیے, شربت پینے کے لیے, ہم قربانی کے طلبگار کے لیے, قربانی دینے کے لیے حرام و حلال کو ایک کر بیٹھے ہیں. ایسے قربانی کو اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس خلوص نہ ہو, ہمارے پاس للہیت نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کے لیے نمازیں نہ ہو, اللہ کے لیے روزے نہ ہو. اللہ رب العالمین کریم اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ دعا پڑھی جاتی ہے کب, جب قربانی کے جانور کو جمع کرتے ہیں اس وقت. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ اللہ میری قل ان صلاتی, میری نماز, میرے روزے, میرے زکات, یہ تمام چیز آپ کے لیے ہے. قل ان صلاتی, کہ اللہ میری نماز, کہاں ہے نماز آپ کی؟ قربانی بات لا رہے ہیں, کہاں ہے نماز آپ کی؟ اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو قربانی کی کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, قربانی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ کا اللہ کا ڈر نہیں ہے, قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم نے قربانی کرنے کا جذبہ رکھا ہے, قربانی کرنے کا حوصلہ رکھا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی للہیت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں. ورنہ میرے دوست, ایک نے 1000 قربانی کر بیٹھوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت زیادہ ہے, معذرت خواہ, اللہ سے دعا ہے